کبھی سوچا ہے کہ کچھ کہانیاں چاہے کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہوں ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے کیوں رہ جاتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی بچوں کی کہانی کے اندر چھپے طاقتور رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک مسکراتا ہوا خرگوش ہمیں کامیابی کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کہاں کہاں رکیں گے۔ ہم کہانی کے 5 اہم مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہیرو کے آغاز سے شروع کریں گے، پھر اس کے سامنے آنے والے چیلنج کو دیکھیں گے، سفر کی مشکلات کا جائزہ لیں گے، اس کی فتح کا جشن منائیں گے اور آخر میں اس سے ملنے والے سبق کو سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہر عظیم کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک عام دنیا سے، یعنی آرڈینری ورلڈ۔ یہ وہ پرامن جگہ ہے جہاں ہمارا ہیرو رہتا ہے۔ ہماری کہانی میں یہ دنیا ایک خوبصورت جنگل ہے اور ہمارا ہیرو ہے بنو، ایک ہر وقت خوش رہنے والا خرگوش۔ بنو صرف ایک عام خرگوش نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ خوشی کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ وہ پتھروں پر چھلانگیں لگاتا ہے، ہر جانور کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور اس کی یہ عادت، اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہی تو اس کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ اب یہاں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، بنو کا یہ سفر کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پرانے اور آپ کہہ لیں ایک طاقتور فارمولے پر چلتی ہے جس سے ہیرو کا سفر کہتے ہیں۔ یہ وہی ڈھانچہ ہے جو ہمیں بڑی بڑی فلموں اور پرانی داستانوں میں نظر آتا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹی سی کہانی میں کیسے کام کرتا ہے۔ تو ہیرو کے سفر میں اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں مہم جوئی کی پکار، یعنی دی کال ٹو ایڈونچر۔ مطلب یہ وہ وقت ہے جب سکون ختم ہوتا ہے اور ایک چیلنج سامنے آ جاتا ہے۔ بنو کے لیے یہ پکار جنگل میں ہونے والے ایک بڑے اعلان کی شکل میں آئی، اور یہ اعلان ہی بنو کی پرسکون دنیا میں ایک چیلنج بن کر آتا ہے۔ اسے ایک مقصد مل جاتا ہے، اب اس کے پاس ایک مشن ہے، ایک منزل ہے جہاں اسے پہنچنا ہے۔ اور یہاں بنو کا رد عمل بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، وہ ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، بلکہ ہنستا ہے اور چیلنج کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہیں سے ہمیں اس کی اصل طاقت، اس کی جو مثبت سوچ ہے نا، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو چیلنج تو قبول ہو گیا، اب ہیرو نکلتا ہے آزمائشوں کی راہ پر، یعنی دی روڈ آف ٹرائلز۔ یہ سفر کا وہ حصہ ہے جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے اور اسے مشکلات، دوستوں اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں بنو اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ دوست بھی ہیں، اور یہ صرف کردار نہیں ہے بلکہ یہ چیلنجز کے سامنے مختلف رویوں کی علامت ہیں، جیسے منو جو ہر بات سے ڈرتی ہے، ٹپو جو ہر حال میں مذاق ڈھونڈ لیتا ہے، اور بابو جو ایک مضبوط اور ثابت قدم ساتھی ہے۔ تو سفر شروع ہوا اور ساتھ ہی شروع ہوئیں مشکلیں، چھوٹے چھوٹے کھڈے، پتھریلے راستے۔ یہ وہ آزمائشیں ہیں جو اس کے ارادے کو پرکھنے آئی ہیں۔ اور یہ بنو کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ اس کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ مشکلات کو مثبت انداز سے دیکھتا ہے۔ ہر ٹھوکر اس کے لیے ہار نہیں بلکہ ایک تفریح کا موقع ہے۔ اور مشکلات صرف یہیں ختم نہیں ہوتیں، راستے میں ایک چھوٹی سی جھیل بھی آتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، مطلب یہ سب کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ اور یہاں رویوں کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف بنو ہے جو ہر رکاوٹ کو ایک کھیل سمجھ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی دوست منو جو ڈر کر وہیں رک جاتی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا رویہ ہی ہمارے تجربے کو کیسا بناتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ بنو کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی رفتار نہیں تھی، بلکہ اس کا جذبہ تھا۔ اس کی ہنسی تھی جس نے اس کے دوستوں کو بھی ہمت دی کہ وہ آگے بڑھیں۔ وہ صرف مقابلہ نہیں کر رہا تھا، وہ ایک لیڈر بن گیا تھا۔ اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں۔ ہیرو کے سفر میں اس مرحلے کو حتمی انعام یا دی الٹیمیٹ بون کہتے ہیں، اور یہاں بنو صرف دوڑ نہیں جیتے گا بلکہ ایک بہت ہی بامانی فتح حاصل کرے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے، بنو فنش لائن پر پہنچتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، یہ صرف بنو کی جیت نہیں ہے، پورا جنگل خوشیاں منا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اس کے سفر سے، اس کے جذبے سے متاثر ہوئے تھے۔ تو اصل انعام کیا تھا؟ کیا صرف پہلے نمبر پر آنا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل کامیابی تو جذبے کی تھی، ایک کمیونٹی کی تھی۔ بنو نے صرف ریس نہیں جیتی، اس نے سب کو یہ سکھایا کہ ہنستے ہوئے مشکلوں کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے۔ ہیرو کے سفر کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ
آب حیات کے ساتھ واپسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرو اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی بہت قیمتی سبق یا خزانہ لے کر واپس آتا ہے۔ تو وہ سبق کیا ہے؟ وہ کہانی کا نچوڑ ایک بہت ہی سادہ اور طاقتور فارمولے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے: حوصلہ، ہنسی اور محنت۔ جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو بنتی ہے اصل کامیابی۔ یہی سبق، یہی فارمولا وہ آب حیات ہے، وہ خزانہ ہے جو بنو اپنے جنگل کے لیے واپس لایا۔ یہ وہ علم ہے جو اس نے سب کے ساتھ بانٹا اور سب کو زندگی کی مشکلات سے لڑنے کا ایک بالکل نیا طریقہ سکھا دیا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ بنو کے اس سفر سے سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے؟ شاید یہی کہ اصل جیت منزل تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سفر میں ہمارا رویہ کیسا رہتا ہے، اور یہ کہ ہم اپنی ایک مسکراہٹ سے دوسروں کی زندگی میں کتنی ہمت بھر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور وہ دبانے نہ بھولیں۔ شکریہ۔